جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے کتنی تاریخ ہوگی 23 ہوگی میرے خیال میں دسمبر کی، اور 23 ہی ہے، 24 تو نہیں، 24 ہونے والی ہے، بس 7-8 منٹ رہ گئے تو رات کے جو ہیں اس وقت 11:53 ہو گئے ہیں، تو دیٹ از آلموسٹ 12 o'clock۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آئی ایم گوئنگ، یہ جو ویڈیو میں سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ شور سے پاک ویڈیو ہوگی۔ کل جو ہے ہلکا پھلکا نوائز تھا اور آواز قدر مدھم تھی، اور اب آج امید کرتا ہوں کہ شور نہیں ہوگا اور اچھی آواز کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ ہوگی۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ کل تو مجھے 2 دفعہ ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑی تھی، تو بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ 1 گھنٹہ بول کے بعد پتہ چلے جی آواز ہی نہیں تھی۔ تو یہ تو ہے ہمارا سٹارٹنگ، اور بھائی کدھر گیا ہے ہم جو ہیں موسم کا حال کیسا ہے بھئی؟ آج سر ہلکی پھلکی ٹھنڈی لگ رہی ہے، تو یہ ٹمپریچر جو ہے بھئی کوئی 7-8 ہے، 10 بجے تک کا ہے آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو یہ جو ہے 16 ہیزی، اور نہیں ہاں اس وقت کم ہو گیا، 12 ہو گیا، رات کو 12 بجے 12 ٹمپریچر 12 ہو جائے گا، تو دیٹ مینس اچھی خاصی جو ہے وہ ٹھنڈ ہے۔ اور بھائی ہم جو ہے ہمارا فیئر ٹمپریچر جو ہے وہ اراؤنڈ 25 ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں 12 ہو گیا ہے تو کتنی ٹھنڈ ہو سکتی ہے۔ تو فیلس لائک 16، اور ہیومیڈیٹی جو ہے 74% ہے، تو یہ بھی آلموسٹ ٹھنڈی ہے، 60+ میں تو ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ہوا بالکل نہیں چل رہی ہے، اچھا سائن ہے، ہوا چلے گی تو اور زیادہ ٹھنڈ لگے گی۔ اور جی ہوا کا پریشر جو ہے بدستور ویسے چلا آ رہا ہے، اور ہیزی ہے، کہیں سن شائن، پچھلے 1-2 دن میں سائن آیا ہوا تھا کہ بارش سورج چمکے گا، آج دن میں کچھ جو ہے سن شائن تھی چند گھنٹے جو ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس وقت جو ہے بہت فوگی یو کین سے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، ہیزی ہے۔ ہیزی مینس وی آر ناٹ کلیئر، ویزیبلٹی بہت زیادہ دور تک نہیں ہوتی ہے۔ تو کل صبح تک ٹمپریچر جو ہے 8 تک جانے کی توقع ہے، آج میکسیمم جو ہے 21 رہا، 21 اچھا ہی تھا، جب اگر سن شائن ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ بھی ہمارا ہو گیا، اور اب ہم دیکھیں آج میری فیس بک پہ کوئی ایسی کوئی ٹاپک نہیں آ رہا کہ جس پہ بندہ کو کمنٹ کر سکے بہت اچھے سے۔ تو یہ جو ہے بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک نوجوان جو ہے بائک چلاتا ہوا کئی حادثے کا شکار ہو گیا، بھائی اللہ بخشش فرمائے، اور افسوس ہوا، ٹھیک ہے، ماں باپ کا بچہ تھا، اور I blessed to be your life in heaven، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بھائی، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد ہے جی پرچے، پودے اور استاد تینوں ایک ساتھ چھٹیوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے۔ پرچے جی کون سے پرچے بھی؟ ہاں پرچے بھی چیک ہو رہے ہیں گڈ، پرچے بھی چیک ہو رہے ہیں، اور موسم بھی اچھا ہے، دھوپ ہے، اور یہ والی سن شائن جو ہیں بھائی یورپ میں پورے کہیں نہیں ملتی، اور یہ بہت آئیڈیل ہے، اور اسی سن شائن کے لیے کہا جاتا ہے کہ لاہور ہے۔ مجھے جب میں یورپ میں تھا تو ایک اونچی بلڈنگ کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے کسی کیا کہیں گے کہ ایک ورک شاپ میں، وہاں پہ کام کر رہے تھے ہم، تو کمرے جو ہیں ہوا بند تھے، بلڈنگ کے دروازے بھی بند تھے، تو اندر ہم چائے پی رہے تھے، تو باہر جو ہے میں نے کھڑکی میں سے دیکھا تو دھوپ سن شائن نظر آ رہی تھی، کھڑکیاں تو ہم نے بند کی ہوئی تھیں ہوا سے بچنے کے لیے، تو میرے دل میں بہت لالچ پیدا ہوا کہ یہ جو ہے اب سن شائن انجوائے کرنی چاہیے۔ سامنے ایک پارک بھی تھا، پارک میں کوئی بندہ نہیں تھا، اتنی سن شائن اور کوئی بندہ ہی نہ ہو، تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔
تو میں نے سوچا اچھا چلے ابھی بریک ٹائم ہوگا، 1 گھنٹے کی چھٹی ہوگی تو جا کے نا کوئی سن شائن، وہیں پہ کھانا کھائیں گے، وہیں پہ سن شائن۔ تو راستے سے میں نے جیکٹیں شیکٹیں پہنی ہوئی تھی، مجھے اس وقت چلتے پھرتے زیادہ نہیں محسوس ہوا۔ تو جب میں وہاں پہ پہنچا، بیٹھا خود 5-7 منٹ بیٹھا اور ارد گرد کوئی بندہ ہی نہیں تھا، وہ پارک بالکل سنسان، جیسے رات جو ہے سنسان بیابان ہوتا ہے، کوئی آدم بر لوگ تو تھے ادھر ادھر تھے، لیکن کوئی وہاں پہ پارک میں انجوائے کرنے والا جو ایک ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں چہل قدمی کرتے ہیں، وہ والی ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، نہ کوئی بچہ کھیل رہا تھا۔ تو 5 منٹ بعد جب ہوا جب میری کپڑوں میں گھسی تو ٹھنڈی یخ ہوا تھی، تو سن شائن تھا اس میں، اتنی یخ ٹھنڈی ہوا، تو میں تو بھائی 5-7 منٹ وہاں بیٹھا اور پھر جو ہے اپنے کھانے پینے کا سامان اٹھا کے ساتھ جو ہے اپنی اسی ورک شاپ پہ واپس آ گیا۔ وہاں پہ تو ہیٹر لگا ہوا تھا، پھر بھائی اپنے آپ کو دوبارہ سے گرم کیا۔ تو یہ والی سن شائن کے 0 کلومیٹر پر آور جو ہے ہوا کی رفتار ہو، دھوپ ہو، ویری ریئر اور ویری اگر خریدنا پڑے تو بہت مہنگا بھائی۔ یورپ والوں کو یہ والی سن شائن ہے، انگریز ایسے نہیں کہہ رہے تھے کہ لاہور لاہور ہے، یہ سن شائن ہمارے اس ایریے میں بہت ہی جو ہے کیا کہتے ہیں ریئر ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ اور جیسے پاکستان کے سرگودے کے کنوں جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں، اسی طرح سے لاہور کی سن شائن بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لاہور کے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں ان میں آلموسٹ موسم ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ فلاور کسی نے اگائے ہوئے ہیں بھائی، کون سے ہیں؟ فیشن ہوم جی، اچھے پودے ہیں، ٹھیک ہے، اور پتے جو ہیں سٹاک جو ہیں وہ اتنے لینتھی نہیں ہیں، بہرحال یہ گملوں میں لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی جو ہے لائف لانگ جو ہے، کیونکہ پودوں کو تو مٹی چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے اس میں کوئی کھاد وغیرہ ڈال کے تو ان کو جو ہے مینٹین کیا جا سکے۔ پودوں کی لائف جو ہے 3 سے 6 ماہ تک ہوتی ہے، جو ان کا جوبن جو ہوتا ہے وہ 1 سے 2 ماہ تک جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ان کا سیزن آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، سو پریٹی، ویری نائس، بہت اچھا لگا۔ اور یہ کیا بھائی؟ شہاب خان، یہ کیا بھائی کوئی اور اس نے توازن قائم کیا، یہ بھائی کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت ہے، اس کی تشریح ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک بہترین بیلنس قائم کرنے والا ہے، اور ہماری زندگی جو ہے ہماری خوشیوں اور دکھوں کے درمیان کہیں ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہے، کبھی دکھوں کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی آسائشوں کی طرف، خوشیوں کی طرف چلی جاتی ہے، تو اسی سے ہمارا ایک موڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اسی موڈ کا جب ہم خوشیوں کی طرف ہوتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، چہکتے ہیں، اور جب ہم دکھوں کی طرف ہوتے ہیں تو پھر ہمارے طبیعت میں فلسفہ آ جاتا ہے، سمجھداری آ جاتی ہے، ہم ساری دنیا کو رہنمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نئی نئی تجاویز ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اور میں بھی ایسا ہی ہوں میرے ذہن میں بھی رہنمائی کی بہت سی باتیں آتی ہیں بھائی، لیکن کہتے ہیں مشورہ جو ہے اگر کسی کو ضرورت نہ ہو تو اس کو نہیں دینا چاہیے، لیکن اپنے خیالات کا اظہار کر دینا چاہیے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی کسی کی رہنمائی ہو جائے، ہوتے ہیں، ہم نے بھی ایسے ہی ابھی یہ فیس بک پڑھتے پڑھتے کہیں سے کوئی اچھی بات بھی پلے پڑ جاتی ہے۔ اچھا، یہ خاتون پتہ نہیں کیا لمبی چوڑی کہانی لکھی ہے اس نے، اینی بنام ہم سفر ہوگا کو بھائی، یہ بھائی گاڈ بلیس یو اینڈ یور ہم سفر، یہ کہ بھائی مائی بیوٹیفل گارڈن ہوگا، مائی بیوٹیفل گارڈن، اور اس میں ایک فلاور لگا ہوا ہے بھائی، کہاں چلا گیا یہ جو ہیں، آمین آمین، اور یہ جو ہے بیوٹیفل گارڈن فلاور ہے، ویری نائس، اچھا ہے، ہم بھی لائک کر دیتے ہیں بھائی، 1.8 کے۔ غزانیہ کے پہلے 2 پھول اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، سرگودا گارڈننگ کلب، اچھے ہیں بھائی، ویری نائس، اور بھائی یہ چڑیاں مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آئی وش ہے تو مووی ہے، اگر اس کو جو ہے ریل ہے کوئی چل پیسفل مومنٹ، پتہ نہیں اتنی بلو چڑیاں دیکھی تو نہیں کہیں، اور فلٹر لگا کے شاید کر دیا ہو، اور شاید کہیں ایگزسٹ بھی کرتی ہوں، کوئی پتہ نہیں بھائی، اچھا لائک اٹ،
اور یہ کیا بھائی غلام رسول، ہم 2 لاکھ کالی ٹالی کے پودے کاروان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے تعاون سے تیار کر رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سا بھائی، ماشاءاللہ۔ یہ کیا بھائی، پنجاب ایجوکیشن ڈپریشن اور سردی کا تعلق سائنسی طور پر تسلیم شدہ ہے۔ ماہرین نفسیات اسے سیزنل سیڈ افیکٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن APA اور نیشنل۔ اچھا میں آپ کو سمپل میں بتا دیتا ہوں۔ جی ہے، جب بندہ جو ہے سیڈ ہوتا ہے تو اس کی موومنٹ جو ہیں وہ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ حرکت مرکت نہیں کرتا، اچھلتا کودتا نہیں ہے، باتیں نہیں کرتا، انرجی جو ہے اس کو ویسٹ نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے۔ اور یہ انسان کے غصے کی حالت میں ایسا ہوتا ہے۔ تو جب میاں کھانا نہیں کھاتا، کسی سے ملتا نہیں ہے، تنہائی جو ہے، تنہائی میں بیٹھنا اس کو اچھا لگتا ہے، اداس میوزک لمبی سروں والے وہ اس کو اچھے لگتے ہیں، اور دکھی ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اور دکھی کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سردی اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں اداسی کے، یعنی پریشانی جب اداسی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب سردیوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جب اب سردیاں آتی ہیں، سردیاں ہمیں اچھلنے کودنے نہیں دیتی، ٹھیک ہے، ہم رضائی سے منہ باہر نہیں نکال سکتے، تو جہاں پڑے ہوتے ہیں وہیں پڑے رہتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، اٹھ کر کسی سے ملنے نہیں جاتے، ایکٹیو ہی نہیں ہوتے۔ تو نیچرلی یہ سارے سائنس جو ہیں یہ اداسی والے ہیں، اور یہ دونوں ہی میچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے سردی اور اداسی یہ دونوں جو ہیں اگر ان کو ایک جیسا کہہ دیا جائے تو کوئی اس میں حیرت والی بات نہیں ہے۔ اور اب ہم جو ہیں کسی بھی صورت میں اگر اداس ہیں تو ہم اس اداسی سے نکل سکتے ہیں۔ زیادہ تر فار ایگزامپل ہمارے گھروں میں سردی کے موسم میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے گھر میں ہیٹر لگا ہوا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو آپ چل پھر سکتے ہیں۔ کھانا اکثر جو ہیں کچن میں جب آپ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ اتنی سردی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو جیسے تندور پہ روٹیاں لگانے والا سب سے خوش نظر آ رہا ہوتا ہے سردیوں میں، گرمیوں میں تو اس بیچارے کی جان نکل رہی ہوتی ہے، تو سردیوں میں بہت خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اور اگرچہ کہ وہ محنت بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی موسم کی شدت جو ہے اس کو اتنا تنگ نہیں کر رہی ہوتی۔ اسی طرح اگر ہمارے کمرے جو ہیں، گھر جو ہیں، اگر ان میں ہیٹنگ سسٹم ہے اور وہ وارم ٹمپریچر فیئرلی گڈ ہے، اچھا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہاں لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، بولتے بھی ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، تو اداسی جو ہے اتنا برا اثر نہیں کرتی۔ سردیاں اداسی کا امپیکٹ لے کر نہیں آتی ہیں، اور لوگ بھی کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں ساتھ، اور کھانے پکانے میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی دعوتیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ عام ایکٹیویٹیز ہیں، ملنا ملانا، فون پہ باتیں کرنا، تو یہ عام سی بات ہے۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہیں اپنے اس سیڈنس کو، ڈپریشن کو جو ہیں اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو جہاں پہ نہیں ہوتا بھائی، کھانے کا نہ ہو، سردی ہو بہت زیادہ، ہیٹر نہ ہو، بندے کانپ رہے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ہماری موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہو جاتی ہیں اور ہم اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اداسی کا جو اگر اب کوئی بندہ شکار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اکیلا نہ بیٹھے، کسی قابل بھروسہ بندے سے بات چیت کرے، اور کیا کہتے ہیں اس کو کھائے پیے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں تو چنگم کھائے، چنگم کھانے سے بھی جو ہے اداسی دور ہو جاتی ہے۔ پانی کا گلاس پیے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے انزائمز کوئی ایسے اکٹھے ہو گئے باڈی میں، ریلیز ہو گئے اداسی والے، تو وہ ڈیلیوٹ ہو جائیں گے، وہ جو ہیں یہ۔ اور اگر آپ کو میٹھا کھانے کو دل کرے تو زیادہ اچھا، تو میٹھا پکائیں کھائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، حلوہ بنا لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو پانی کے بارے میں آج میں سوچ رہا تھا کہ اکثر ساری زندگی ہم نے 5 گلاس میں پانی، کھانا کھایا 2 گلاس پانی اڈیل لیا، پھر 4 گھنٹے پانی نہیں پیا، پھر پیاس لگی، پھر 2-3 گلاس پانی پی لیا، تو اکثر ہم ساری زندگی ایسے ہی کرتے رہے۔ تو آج میں وہ اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ جو بایولوجی کے ٹیچر ہیں، تو ان سے میں بات ڈسکس کر رہا تھا کہ میں پوچھ رہا تھا کہ سر یہ بتائیں کہ میں ایسے ہی ساتھ کام کرنے کے دوران سوالات جو میرے دماغ میں آتے ہیں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا سر یہ بتائیں کہ ہر گھنٹے میں کچھ 4 گھونٹ پانی پینا زیادہ اچھا ہے
یا 4 گھنٹے میں 4 گلاس پانی پینا زیادہ اچھا ہے. 4 گھنٹے بعد آپ جو ہیں لگاتار 2-3 گلاس ڈیل لیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں جی 1 گھنٹے میں 4 گھونٹ پانی پینا ہی زیادہ اچھا ہے. تو 4 گھونٹ رات جب بھی پانی پئیں آدھا گلاس پانی پئیں, بھرا ہوا گلاس پانی کا بالکل نہ پئیں. اور آپ نے صرف اپنی پیاس بجھانی ہے, پیٹ نہیں بھرنا پانی سے. سردیوں میں تو ہم پانی جو ہے پہلے ہی ہماری باڈی میں وہ اتنا جمع شدہ ہی ہوتا ہے, ویسٹ نہیں ہوتا. تو دوسرے پانی جب بھی پئیں گرم پانی پئیں, کیونکہ اگر بہت گرم تو آپ پی ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ نیچرلی اس کو فیئر ٹیمپریچر پہ لا کے پھر جو ہے اس کو آپ پی سکتے ہیں. تو ٹھنڈا پانی جو ہے ہم ناگوار ٹھنڈا جو ہے وہ ہم پی جاتے ہیں, تو ہمیں اس سے پرہیز کرنی چاہیے. اور ہم خاص طور پہ بہت ٹھنڈا پانی, جب آج کل سردیوں میں ٹھنڈا پانی پیتا تو کوئی نہیں, لیکن پھر بھی پڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو پانی پی لیتے, پیاس لگی ہے, کوئی کام کر کے آئے ہیں, تو ایک دم سے آپ نے پانی پی لیا, تو آپ نے ڈھیل لیا پانی, تو وہ آپ کے اسٹمک پر بوجھ ہوگا. آپ کے بہت سے انزائمز جو ہیں وہ کوئی ایکٹیو ہو جائے گا, کوئی ڈی ایکٹیو ہو جائے گا, تو اس طرح کی وہ بات ہوتی ہے. تو پانی جو ہے ہمیشہ, پھر میں نے چائنا میں یہ بات دیکھی کہ وہ گرمیوں میں بھی گرم پانی پیتے تھے, اور ٹھنڈا پانی پیتے ہی نہیں تھے. وہاں پہ ٹھنڈا پانی کا رواج ہی نہیں تھا. ہم بھی وہاں پہ گرم پانی پینا شروع ہو گئے تھے گرمیوں میں, سردیوں میں. تو اس میں گرم پانی کا یہ ایک فلسفی یہ ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا پانی پیتے ہیں, ہم زیادہ پی ہی نہیں سکتے, اور بہت زیادہ گرم تو ہم ڈھیل ہی نہیں سکتے. تو جب پانی گرم ہوگا تو پھر ہم اس کی تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہم اس کو پئیں گے. تو باڈی ٹیمپریچر جو ہیں ہمارے جو کیا کہیں گے اس کو, یہاں پہ ہارمون بھی انہوں نے بھی ہارمون ہی لکھا ہے, انزائم ہوتے ہیں, کیمیکلز ہوتے ہیں, کیمیائی تبدیلیاں جو ہیں وہ پھر اتنی زیادہ تیزی سے نہیں آتی ہیں. اچھا جی, یہ اس سے بات آ گئی. اور سردیوں میں ہم بہت مرغن غذائیں کھاتے ہیں, تو اس کے بھی امپیکٹ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جو بچے ہیں ان کے سروں میں خشکی آ جاتی ہے, جلد پہ اسکن پہ ڈرائینیس جو ہے وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو آپ اپنے آپ کو موسم کی شدت سے پروٹیکٹ کریں, خاص طور پر ہاتھوں, پیروں کو, گلے کو, گردن کو, یہ جو ہیں آپ سردی سے بچائیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو سویٹر ہے, جیکٹ ہے, اس کو بھی آپ پہنیں, اس کا استعمال کریں. تو یہ 1-2 مہینے ایسے ہی ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے موسم ذرا بہتر ہو جائے گا, چینج ہونا شروع ہو جائے گا. فیبروری میں دھوپیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں جو ہیں. تو مڈ فیبروری تک تو اچھا خاصا سیزن چینج ہو جاتا ہے. ابھی بسنت آ رہی ہے 6, 7, 8 فیبروری کو. اب آئی ڈونٹ نو اس کی ضرورت کیا تھی. وہ کہہ رہے ہیں انٹینا لگا کے پھریں. کیا آپ کیسے انٹینا لگا کے پھریں بھی, پتہ نہیں ہمارا کیا کیا بنانا انہوں نے. اچھا جی, اس کے بعد ہیں سستی, ڈپریشن کو بڑھا دیتی. یہ میں نے کچھ باتیں بتائیں بھائی. تو اب یہ دیکھیں, خاص طور پہ اپنا انوائرمنٹ جو ہے اس کو وارم رکھیں, اور یہ نہیں کہ بہت زیادہ گرم رکھیں, اس کو فیئرلی وارم رکھیں, اور بہت زیادہ مرغن غذائیں کھانے سے پرہیز کریں. سوپ پئیں, ہاں وہ بہت اچھا ہے صحت کے لیے, وہ گرم بھی ہوتا ہے اور اس میں انرجی بھی ہوتی ہے, اس کو آسانی سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. تو یورپ میں سبزیوں کا سوپ, دالوں کا سوپ, چکن کا سوپ, گوشت کا, مٹن کا, وہ مٹن تو زیادہ کھاتے نہیں ہیں, بیف بھی کھاتے ہیں. تو وہ سارے سوپ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ سوپ کا اتنا رواج نہیں ہے. ہم تو گوشت کو بھون کے پکاتے ہیں, جو کہ اچھا نہیں ہے صحت کے لیے. جو بادشاہ وغیرہ تھے کسی زمانے میں, ان کو بھون کے مزیدار بنا کے کھلایا جاتا تھا. تو وہ جو ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں کھاتے تھے, دہی ہو گیا, اور اس طرح کے رائتا, پتہ نہیں کیا کیا, اور سیلڈ ویلڈ, اس طرح کی کافی ساری چیزیں کھاتے تھے. تو خالی جو ہے بنا ہوا گوشت نہیں اچھا ہوتا. تو شوربے والا جو ہے وہ کھائیں, ٹھیک ہے. یہ کوئی اچھی چسکا تو ہوتا ہے اس طرح سے جو گوشت ہوتا ہے, بنا ہوا گوشت جو ہے. تو لیکن جو شوربے میں پکا ہوتا ہے, مجھے تو میری سمجھ میں بھی یہی آتا ہے, اور مجھے ویسے اچھا بھی یہی لگتا ہے کہ شوربے والا ہو. اور گوشت جو ہے اس کو کسی دال کے ساتھ, جیسے دال مٹن ہو گیا. مٹن تو آج کل لوگ زیادہ پکاتے ہی نہیں ہیں. تو میرا مطلب مہنگا ہو گیا ہے, 2,500 روپے کا کلو ہو گیا ہے, 2 سے 2,500 کا کلو ہو گیا.
تو مٹن جو ہیں وہ باقی مرغا وغیرہ جو ہے دیسی مرغا وہ زیادہ اچھا ہے، وہ بھی 2000 کا کلو ہی پڑتا ہے۔ تو یہ بھائی فوڈ کے بارے میں میری رائے تو یہ ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کون سا سیزن ہے تو اس میں کیا ہے بھائی۔ گرمیوں میں پانی زیادہ پئیں کیونکہ وہاں پہ ہماری باڈی سے بہت سا پانی جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، اسکن سے بھی ہمیں پسینہ آتا تھا، اس سے بھی یہ کہ بھائی دنیا کو ہمارے دکھوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ دنیا بھائی جو اپنے جو ہے پریشانیوں میں ہے، ٹھیک ہے، تو ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ ایک طبقے سے نکل کر ایک درجہ جو اونچا طبقہ ہے اس میں کسی طریقے سے گھس جائے، اور اس پہ کتنا خرچہ آئے گا، کیا بنے گا اور کیا قربانیاں دینی پڑیں گی کوئی نہیں جانتا بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے حالانکہ جو وہاں پہ بھی کوئی بہت زیادہ سکون نہیں ہوتا، آپ ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں آ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری سکون نہیں ہوتا، وہی دکھ وہی سکھ وہی خوشیاں وہی غم۔ زندگی تو خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے، اور اسی کے درمیان کہیں نہ کہیں ہم نے رہنا ہے، تو وہ بھی ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو یہ دکھ ہے اس کے پاس سائیکل نہیں ہے، کسی کو یہ دکھ ہے کہ اس کے پاس نئے ماڈل کی کار نہیں ہے، سب یہ اپنی کوئی کسی کو یہ دکھ ہے اس کا گھر چھوٹا ہے، کسی کا یہ دکھ ہے کہ اس کے گھر جو ہے بہت بڑا ہے اور اس کے ایکسپینسز جو ہیں وہ میٹ ہی نہیں ہوتے۔ تو بہت سارے پیسے کرتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں، پھر ان کو سنبھالتے ہیں، پھر موقع بنتا ہے پھر ان کو سارے کو لگا دیتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو یہ کیا گیم ہے بھائی۔ السلام علیکم۔ پرسلین ایک بھائی پرسلین اور آم کے پودے خیمہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ کوئی ہوگا، نائس لکھ دیتے ہیں، لو بھائی، اور اچھا ہے، لائک کر دیا ہم نے، یہ لو، اب ویری نائس، واپس آنا پڑے گا۔ تو بھائی یہ کیا ہے، مریم بلال، مریم یہ نا، ہاں، یہ کیا کہتے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی کا اصل سکون قابو میں رکھنے میں نہیں بلکہ لمحے کو جینے میں ہے؟ اچھا، اس کے بعد میں جو ہے ہم اکثر جو ہیں خوشیوں کو اور غموں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے، کہ ہمیں وہ بھی ہے، ہم ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے، جو ہمارا باہر کا جو موسم ہوتا ہے یا حالات ہوتے ہیں وہ ہمارے مزاج پر جو ہیں وہ گہرا اثر چھوڑتے ہیں، لیکن اس کا بہت زیادہ جو ہے تعلق جو ہے انسان کی اپنی جو اندرونی کیفیت ہے اس سے تعلق ہوتا ہے۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں امیون ہوتے ہیں، نہ ان کو جو حالات ہوتے ہیں ان سے وہ زیادہ اثر نہیں لیتے ہیں، تو جب کوئی بندہ جو ہے اس پیغام زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، یہ کہ بھائی محمد ارشد نواز، تو پھر جو ہے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ان کو۔ اور اچھا جی، ریئیکٹڈ ٹو یور اسٹیکر کمنٹ، اچھا میرے خیال میں ابھی جو ہم نے لگایا ہے وہ اچھا لگا کسی کو بھی، اچھی بات ہے۔ تو خوشیاں جو ہیں ہماری ایک کیفیت ہے، ہماری اندرونی کیفیت ہے، یہ ہمارے اندر ہوتی ہے، میں کہتا ہوں خوشیاں اور غم ہمارے اندر ہوتے ہیں، تو ہمیں وہیں سے ٹٹولنا، اپنی خوشیوں کو وہاں پہ ٹٹولنا چاہیے، اپنے من میں ٹٹولنا چاہیے، اور وہاں سے آپ کو مل جائیں گی، بہت سی خوشیاں مل جاتی ہیں، تو اداس بھی نہیں ہونے دیتی۔ باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شدید پریشانی سے یا کسی امتحان میں نہ ڈالے، تو امتحان تو بھائی پریشانیاں تو آزمائشیں ہوتی ہیں، تو بندہ جو ہے اتنا پکا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے ہر مشکل سے گزر جائے، لیکن وقت اور حالات جیسے بھی ہوں گزر ہی جاتے ہیں۔ بچوں کو فون سے زیادہ کتاب سے دوست، کون سی کتاب بھائی، اب ٹائم زمانہ ہی نہیں ہے، اب کون پڑھتا ہے، پڑھ کے کریں گے بھی کیا۔ آج ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، میں بات کر رہا تھا کہ کیا تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر میں اپنی ہی بات کروں کہ میں نے اگر BA کیا، MA کیا، یہ کیا وہ کیا، تو کیا فرق پڑا بھائی، کیا میں پہلے سے بہت مختلف ہو گیا ہوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں، وہی باتیں جو میں پہلے بڑی سادگی سے کرتا تھا اب تھوڑی سی وہ انگلش میں کر دیتا ہوں، کہیں سے کہیں اردو بھی بول دیتا ہوں، تو بس اس سے اور زیادہ کوئی خاص فرق تو نہیں ہے۔ ہاں، دوست نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو حوصلہ افزائی کریں، جو مجھے یاد ہے کہ میں جب ابھی
मैट्रिक कैफ़े कर रहा था, तो उन्हीं दिनों में फुटबॉल खेला करता था। तो हम सब खुश थे, एक दूसरे की बातों पे हंसते थे, खुश होते थे, ठीक है। और हमारे बहुत से इवेंट्स होते थे, हम दूसरे शहरों में जाके फ़ुटबॉल खेलते थे, कहीं जीत के आते थे, कहीं हार के आते थे। हारने का भी एक अपना मज़ा था, जीतने का भी एक अपना मज़ा था। तो हमें पता ही नहीं था, गर्मी, सर्दी, बुखार, ये चीज़ें हमारे पास ही कभी भड़कती भी नहीं थी। हमारा खाना में उस वक्त बहुत अच्छा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बड़ा ठीक था। हम अक्सर जो है बड़ा अच्छा जो है हशाश बशाश रहते थे। एक फ़िक्र होती थी कि हम पैसे कमाने के काबिल हो जाएं, ठीक है, कहीं से हम घर वालों से पैसे ना लें, बस ये फ़िक्र होती थी और कोई ज़्यादा नहीं थी। वाह, दैट इज़ ये कि भाई गनीस, ये क्या भाई, ये कोई पत्थर निकला है बहुत ही खूबसूरत। पता नहीं ये है भी सही है कि नहीं, सही होगा। जियोलॉजी एंड जियोलॉजिस्ट, अच्छा है। अब उन्होंने काट के इसके मार्बल बना कर दीवारों पे लगा देना है। यहाँ पड़ा भी किसी काम तो आ तो नहीं रहा कोई कर लेंगे तो अच्छी बात है, ज़मीन को क्या फ़र्क पड़ता है अगर इनके पत्थर ले भी जाएंगे तो। अच्छा जी, ये पत्थर नहीं है, ये देखने से खाने पीने की चीज़ लग रही है जैसे कोई बर्थडे का केक होता है। अगर राउंड होता तो यकीनन ऐसे ही लगना था। तो भाई ये भी हो गया, अच्छा सीन है, किसी दरिया की गुज़रगाह लग रही है। और ये भी लाइक कर देते हैं, अच्छा है, प्यारा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, कुछ लोग हैं अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं, वेरी गुड। और इस्लामी तालीमात पर अमल करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए मैसेज लेके आए थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैं आपके लिए दो चीज़ें कीमती छो, एक अल्लाह का कलाम है कुरान मजीद, और अपनी सुन्नत जो हैं, ये दो चीज़ें इंसानों की रहनुमाई के लिए वो दुनिया में छोड़ गए। तो हमें उसको जो है वो ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, ना कि सिर्फ नहीं हर चीज़ को आर्ट में नहीं डाल देना चाहिए। लेकिन अक़ीदत है भाई, मोहब्बत है, कोई जैसे मर्ज़ी करे। सरगोदा गार्डनिंग क्लब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं भाई? थैंक यू, आपने हमारा हाल चाल पूछा, बहुत अच्छे हैं हम। और अब तक का शानदार तोहफ़ा क्या है जो की तरफ से मुझे मिला है, जिसमें बहुत से फूल, कलियाँ। अच्छा जी, ये जो सरगोदा गार्डनिंग वालों के जो सारे गिफ्ट होते हैं वो यही होते हैं। इनके भेजे हुए गिफ्ट में से कभी कोई 1000 का नोट नहीं निकलेगा, कोई वैसे पौधे निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे, पैकेट ही होगा। और वो भी अच्छा है भाई लगाएं, उगाएं, एंजॉय करें। गिफ्ट तो गिफ्ट ही है भाई। और यकीनन पौधे जो हैं कैसा गिफ्ट है, अगर जब तक वो होगा आपको याद रहेगा कि भाई फ़लाँ बंदे ने मुझे ये पौधा गिफ्ट किया था। बाकी दूसरी चीज़ें भाई वो तो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। नसाल जन्ना, ये भाई फिर कोई ऐसी कोई कहानी आ गई, अखलाक की कहानी है। हाँ, तो वो मैं बात कर रहा था तालीम का। तो तालीम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है भाई? हम अपने जो हैं सोचिएगा ज़रा, मुझे भी मशवरा रहनुमाई फरमाइएगा मेरी। तो ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, क्या हमने सीखा भाई? इसका क्या करेंगे, हम अचार डालें इस तरह वो जो है क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक और पता नहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब करते करते ये हमने क्या सीखा है? K2 पहाड़ की कितनी ऊंचाई है, पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, कायद आज़म कराची में पैदा हुए, अल्लामा इकबाल सियालकोट में। तो इससे क्या हो गया भाई? अगर किसी को नहीं पता तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत से लोग हैं वो शायद नहीं जानते कि कायद आज़म कौन थे, कायद आज़म कहाँ पैदा हुए, कायद आज़म के वालिद का नाम पूंजा जना था, और कायद आज़म ने कौन से स्कूल में तालीम हासिल की, मुझे तो अभी भी याद पढ़ा था, याद किया था, भूल गया, पता नहीं मिशन स्कूल था क्या था, भूल गया। तो फिर वो आला तालीम के लिए मैट्रिक करने के बाद बाहर चले गए, तो उसके बाद वापस आए, वो बैरिस्टर बन गए, तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन कायदे आज़म फ़ौरन कैद हो गए। मतलब उनकी फिर उसके बाद किसी ने सुनी नहीं है, उनको जो है ज़ियारत में रखा, वो कोशिश ही करते रहे भाई। उन्होंने क्या नाम है, ये स्टेट बैंक से है, इसको भी कुछ कहा, नौजवानों से भी कहा, वो किसी ने नहीं सुनी भाई। अब उनके किसी फरमान पर कोई अमल नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद हैं वही तबकाती निज़ाम ही पहले था, वो चलता, अंग्रेज़ तो चला गया,
وہ کہتے ہیں کالے چلے گئے گوروں کی حکومت آ گئی گورے چلے گئے کالوں کی حکومت آ گئی. تو جو وہ کر رہے تھے وہی اب وہ جگہ ٹیکس بے شمار ٹیکس. ٹھیک ہے, ٹیکسوں پہ ٹیکس. اور ایسے نہیں ہے, لوگوں کو کام پہ لگائیں, لوگ خرچ کریں, وہاں سے آپ کو بہت سے پیسے ملیں گے. مسکرایا کیجئے کیونکہ مسکرانا سنت ہے. یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدل تھوڑی جائے گی. اور کیا بھائی, اچھی بات. یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدل تھوڑی جائے گی. اچھا جی, ہاں اچھی بات ہے بھائی. کیا کریں, دفتیں اڑائیں, کھائیں پئیں. اچھا کبھی کبھی کھا لینے چاہیے. اور فش کہ رائس سے زیادہ یہ جو ہے آئی وش کوئی فش ہوتی ہے, مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ چکن ایک تو صحیح نہیں ہے, ایک ماہ کا چوزا ہوتا ہے, اس کو مرغی کے بنا کے تو بیچ دیتے ہیں. دیسی ہو, 1 سال کا چوزا ہو, 1 سال سے زیادہ عمر کا ہو, 2 سال کا ہو, زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ. تو وہ جو ہے وہ بھی یہ نہیں کہ ہمارے چسکے کے لیے ہم اس کو ذبح کر دیں پکڑ کے. کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے مرغے کو چوٹ لگ گئی ہے اور اس طرح سے, تو پھر اس کو بندہ ذبح کر لیتا ہے. مچھلی جو ہے وہ ایک اچھی ہے. یہ نہیں کہ روز ہم مچھلیاں ہی کھایا کریں, تو کبھی کبھار جو ہے مچھلی کھانی چاہیے. مچھلی مجھے یہ چکن وکن سے زیادہ اچھی لگتی ہے, لیکن اس کا سیزن ہوتا ہے, سردیوں میں اچھی لگتی ہے, گرمیوں میں مچھلی جو ہے ایک تو اویلیبل پتہ نہیں ہوتی نہیں, پھر اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جو سردیوں میں کھانے کا ہوتا ہے. اور یہاں ہم زیادہ تر جو ہیں گوشت اور مچھلیاں وغیرہ جو ہیں وہ فرائی کی جاتی ہیں. تو ان کو جو ہے سٹیم کر کے جو ہے اگر آپ کھائیں تو یہ زیادہ ہیلدی ہوتی ہیں. اور کیا بھائی, ہلکا سا گھی وغیرہ جو ہے ان کو یوز کر لیں گے, جیسے بالکل اس کو آئل میں ڈپ کر کے نہ پکانا. آئی ڈونٹ نو, یہ زیادہ صحت مند نہیں, صحت بخش نہیں ہے. ہو سکتا ہے ٹیسٹی ہو, لیکن ہم لوگوں پاکستان میں بڑی دیر تک لوگوں نے دیکھے ہی نہیں ہے, کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں, ابھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بھوک ہے, لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں, بہت تھوڑے پیسوں میں ان کو اپنا بجٹ جو ہے مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو پھر کوئی دعوت والا سین ہوتا ہے, بڑے پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں جی, کمال ہو گیا. تو ہاں یہ باہر یہ چیزیں نارمل ہیں جی. ہمارے ہاں جو ریسٹورنٹ پہ بڑی ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے جی, ہم جا رہے ہیں جی میک ڈونلڈ پہ جا رہے ہیں کھانا کھانے, ٹمی پہ جا رہے ہیں, KFC پہ کھانا کھانے جا رہے ہیں. تو باہر تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک عام سی بات ہے, لوگ چلتے پھرتے ایسے ہی گھس جاتے ہیں. اور وہاں پہ کیونکہ سردی بھی ہوتی ہے, وہاں پہ سردی سے بچنے کے لیے بھی ان کو ایک بیٹھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے, وہاں بیٹھتے ہیں, کافی پیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ملتے ملاتے ہیں, دوستیاں کرتے ہیں. تو باقی یہ تو بہت عام سی بات ہے, اور زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں پھر ایکسپینسو بھی نہیں ہوتا. یہ کیا بھائی, قابل احترام مریم بی بی, خوش رہو. کیوں بھائی, کیوں خوش رہو پنجاب. میری ہم خوش نہیں ہیں تو وہ کیوں خوش رہے بھائی. یہ کہ قبر تک یاد رہے گا جو دکھ آپ نے دیا ہے میری تسلی. یہ کوئی بندہ تھا بھائی, اس کی 4 سال کی یہ سروس اس کا کیا مسئلہ ہے بھائی. آج کل ایسے ہی ہے, چھینا جپٹی ہے. اور مریم بھی کیا کرے, اس کو بجٹ ہی نہیں پورے ہو رہے. سرکاری ملازم اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, انہوں نے رکھ لی ہیں, اب ان کی تنخواہیں نہیں پوری ہو رہی, کہاں سے نکالیں گے. اب میں آج بھی سوچ رہا تھا, یہ پولیس والے جو ہیں یا ٹریفک والے, ایک بندے کی جو ہے فرض کرو اگر 3,000 روپے ایک اس کی سیلری ہے ایک دن کی, اتنی ہوگی 3-4 ہزار, تو اس کو باہر بھیجا جاتا ہے. بھائی جب اچھے والا پولیس والا وہ ہوگا جو 1 لاکھ کے چلان کر کے لائے گا. 1 لاکھ کے چلان جو کرے گا وہی سروس میں رہے گا, جو نہیں 1 لاکھ کے کرتا وہ نہیں رہ پائے گا. تو اسی لیے وہ بھائی 2-2 ہزار, 3-3 ہزار, 5-5 ہزار, آپ 5-5 ہزار کے 10 چلان اکٹھے کریں تو 50 ہزار ہو جاتے ہیں. کاپیاں دے رکھی ہیں, پھر وہ وہاں سے ریونیو چیک کرتے ہوں گے کس نے کتنے چلان کیا, کتنے پیسے گورنمنٹ ریونیو میں لے کے آیا. شاید اس کی پروموشن بھی اسی بیس پہ ہو, ورنہ مشکل ہے بھیا. اس کو ٹرانسفر کر دیں گے یا کوئی اس کی جو ڈیموشن ہو جائے گی. یہ 71 ایئر اولڈ وومن کیا کبھی لاسٹ ہر لائف آفٹر برین ایٹنگ, یہ کیا برین ایٹنگ امیبا. اچھا جی, entered through her nose while rising with the tap water.
वाई रिंसिंग विद टैप वाटर, कोई अमीबा जो है भाई उसके साथ में घुस गया, अल्लाह ताला महफूज रखे। हाँ ये भाई घर का कोई नक्शा है, बड़े ये बेडरूम है, ये डबल स्टोरी होना चाहिए। हाउस प्लान एंड डिज़ाइंस सर्विसेज दे रहे हैं भाई। इसके 2 दरवाजे हैं, एक तो वाशरूम की तरफ जा रहा है, ये लाउंज की तरफ आ रहा है। सीढ़ियाँ कहाँ गई? ये किचन है आई थिंक, ये ड्राइंग रूम होगा, हाँ ये ड्राइंग रूम है, ये गैरेज है, और अब पता नहीं कितने मरले का ये, और 745 के मेंबर्स। अच्छा जी चलें, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट। रात के 12 बज गए हैं, ठीक है 12:30 हो गए हैं रात के वक्त। मेरे कुछ एक भाई क्यों की खामोश सरगोदा वालों ने भी लगाई है, सरगोदा गार्डन खूबसूरती, अच्छे प्लांट है भाई, इनका पता नहीं फ्लावर कैसे होंगे। लो जी, इंसान तो एडवेंचर पे जाते थे ना, साथ कुत्तों को भी एडवेंचर पे लेके जा रहे हैं। मैन बिल्ट क्वेश्चन हद हो गई भाई, कूल गुड। ये क्या भाई, माई ब्यूटीफुल घर, मेरा खूबसूरत घर है, हैप्पी टुडे। सरगोदा वालों को हमने वो लाइक नहीं किया भाई, ये जो है पहले एक ही ने लाइक किया भाई। अच्छा ये फ्लावर हैं, इसको भी लाइक कर देते हैं भाई। ये 4.4 के फ्लावर्स। कोई अच्छा मौजू नहीं आ रहा जिस पर बंदा बात करे। ये भाई अमीर गरीब, खातून तो बड़ी मॉडर्न लग रही है, तो बाबा पता नहीं चौकीदार रखा हुआ है। तो हमारा मिलजुल के खाना खा रहे हैं भाई। हमें ये भी गलत पढ़ाया गया है, इंसाफ होता दिखना चाहिए, हालांकि कुरान इंसाफ पता नहीं भाई, अपने अपने तरीके से लोग तशरीह कर रहे हैं। अच्छी बात होगी, इतनी लंबी तहरीरें अब नहीं पढ़ी जाती भाई, क्या करें। हालिमा Abdi 21 said she has been waking up at 5 a.m. every Monday for 5 months. He tried to try and book a test. ये कौन सा टेस्ट? I traveled 10 hours for a driving test. Oh my God! Despite learners taking extreme measures over long waiting. ये है टेस्ट वेस्ट और लाइसेंस वगैरह, मैं तो इसके सख्त ख़िलाफ़, एब्सोल्युटली इसके ख़िलाफ़ हूँ। कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई 5 साल का बच्चा बड़ी अच्छी जो है गाड़ी चलाता, चलाने दें उसको, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं करता। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या वो अगर उनमें इतनी स्किल है, अब आइंदा जनरेशन ऐसी ही आ रही हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा सियानी है। तो कोई ठोक दे तो कोई, जितने लाइसेंस वाले लोग जितने एक्सीडेंट करते हैं, बगैर लाइसेंस वाले उतने नहीं करते। तो जो है होता है, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि कोई ऐसा बंदा जो सही गाड़ी नहीं चलाता उसको वॉच करें, ऑब्ज़र्व करें, ऑफ द रोड करें उसको, ठीक है, उसको पाबंदी लगा दें भाई। उसने कोई अगर ऑफ जो है सही गाड़ी नहीं चलाई, उसको ऑफ द रोड कर दे, पाबंदी लगा दें भाई, तुमने नहीं आना रोड के ऊपर। तो ये कि लाइसेंस ये है, इसका मतलब अच्छा खासा बंदा जा रहा है तो उसको नहीं है लाइसेंस लेने भेज देंगे। आज तो लाइसेंस किसी के पास होगी, कह देंगे कि ठीक नहीं है, तो फिर बंदा क्या करे भाई, कहाँ से गवाही लेके आए कि वो ठीक है। जिसके पास, जिसको शक पड़ता है उनको भाई ये नहीं गाड़ी चलानी आती, पीछे बैठ के उसको को वो सैर करा दे आपको। भाई साफ पता चलता है कि बंदा जो है चले खड़ा हुआ है, ट्रैफिक खड़ा है, अगर उसे मोटरसाइकिल बंद नहीं हो रही, बार बार किकें नहीं मारनी पड़ रही, डोल नहीं रहा, ठीक है, ट्रैफिक में बड़े एतमाद से बैठा हुआ है, तो सही चलाता है वो गाड़ी। हाँ कुछ लोग ही होते हैं, जैसे ही कोई बेचारा रेडी नहीं होता, येलो ही होता है, तो भगा के मेन रोड पे, ऐसे लोग हैं, चाहे उनके पास लाइसेंस हो, उनके पास लाइसेंस ना हो, उनको रोका जाना चाहिए, उनको चालान करना चाहिए। उनको देखना चाहिए जो गलत चलाते हैं, उन लोगों को नहीं चलना है, जो ठीक चला रहे हैं आप उनका चालान करी जाए। लाइसेंस वालों को छोड़ देंगे, दूसरों का चालान कर लेंगे, हद हो गई भाई। बड़ी परवाह है भाई हमारी, जो है हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे लिए देखें मोटरवे बना दी, अब हम उधर जा नहीं सकते, मोटर वे पर पाँव नहीं रख सकते। हम वो उन्होंने अपने लिए बनाई है, अमीर लोगों ने, जितने भी हैं जिनके वज़ीर हैं, दूसरे
وہاں سے اسلام آباد سے لاہور آنا آسان ہو گیا، یہاں سے وہاں جانا آسان ہو گیا. بس غریب بندہ وہی جی ٹی روڈ کے اوپر جس کے بل کے جا ہی نہیں سکتا، کہیں پیسے ہی نہیں ہوتے. کہیں جانے کے لیے بھی بہت سارے جو پیسے چاہیے. اگر 30,000 کی کسی کی سیلری ہے، 8-10 ہزار روپے ایک چکر میں لگ گیا، اس کے تو 10 دن کے پیسے کے 10 دن فاقے کرے، وہ کیا کرے؟ حد ہو گیا. یہ بھائی گھر ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، پیارا ہے، آن لائن میں خوشیاں نصیب کرے. بہت مہنگا ہے، اور یہ بھی کسی نے اپنی بڑی محبت کے ساتھ یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. کوئی انڈیا کا ہے بھائی، کوئی دی رائل کلاک ٹاور. کون سا پہ رائل کلاک ٹاور آ گیا؟ چلیں بھائی لائک کر دیتے ہیں. اچھا جی، اور کیا ہے بھائی؟ جامعہ اسلامیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرد غیر شادی شدہ رہ کر زندگی گزارنے سے منع فرمایا. ہاں بھائی، بندے کی زندگی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی، اور بعد میں بے شک لڑ پڑیں لیکن شادی تو کریں، ٹھیک ہے. اور یہ بھائی زندگی کا ضروری حصہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے، چڑیا بڑی خوبصورت ہے بھائی. بس یہاں پہ آنکھوں پہ پتہ نہیں کیا لگا دیا اس نے، جاگتی رہی ہے. لائک. اور کیا بھائی؟ میرے مالک ان پر کرم فرما جو بظاہر تو ٹھیک نظر آتے ہیں اور اندر سے مالی طور پر ختم ہو چکے ہیں. سفید پوش طبقے کی غیبی امداد فرمان. کیسے بھائی؟ وہاں پہ جو ہیں اوپر بیٹھے ہوئے جو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ان کو جو ہے راہ راست دکھائے، جو محض اپنے اثاثے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ادھر ہی چھوڑ جائے نا سب کچھ. اب 20-25 سال کی زندگی کے لیے اتنے سارے اثاثے بنا کے کیا کرنے ہیں بھائی؟ اللہ سے خوشیاں مانگیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ دولت تقسیم ہو، اور پھر جو ہے کسی کے پاس دولت کم نہیں ہوگی، سب جو ہیں ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے. اور ابھی میں دیکھتا ہوں کہ کچھ نئی سوسائٹیاں ہیں، وہاں پہ لوگ مہنگی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں، اور اکثر جو ہیں جیسے یہ بڑے بڑے سٹور ہیں، انہوں نے بھی ٹھگ بازیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ جو پرائس ہے اسی پرائس پہ جو ہیں وہ چیزیں دینی چاہیے. اور بہرحال اچھا انوائرمنٹ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو جو ہے زیادہ پیسے وہ چارج کرتے ہیں. ان کا بھی بیچاروں کا حق بنتا ہے. لیکن ہمیں جو ہے وہ مہنگی اس لیے لگتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، ہماری آمدنی کم ہوتی ہے، چیزیں مہنگی نہیں ہوتی، ہم غریب ہوتے ہیں. تو ہمیں امیر ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم پورے پاکستان کی چیزیں سستی کر دیں. اچھا جی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اب ایک سونا جو ہے 4 لاکھ کا ہو گیا، کلو کہنے لگا نا، 4 لاکھ کا تولہ ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے، 4 لاکھ کا تولہ ہو گیا، 5.5 لاکھ کا تولہ ہو گیا تو کیا فرق پڑتا بھائی؟ ہمیں جو ہے ہمارے پاس اس کو خریدنے کی استطاعت ہونی چاہیے. ہماری سیلری جو ہے اگر کیا کہتے ہیں ان کو 3 لاکھ 4 لاکھ روپے مہینہ ہے، تو ہم ایک تولہ سونا لے لیں گے، 2-3 مہینے میں پیسے اکٹھے کر کے ایک تولہ سونا لے لیں گے. بڑی ہمارے جو پرابلم بنی ہوئی ہے، تو بلکہ چلو آدھا تولہ خرید لیں گے، تو اس کو جو ہے 10 گرام خریدنے کے بجائے 1 گرام سونا خرید لیں. تو اس طرح سے ہم اس کو جو ہے مینیج کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ہم سیلری نہیں ہے ہماری جو ہے 50,000 کے آس پاس ہی ہو، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سونا تو پھر ہم مہنگا ہی لگے گا. اچھا جی، اس کی بڑی وجہ لوگوں نے سونا جو گھروں میں چھپایا ہوا ہے، جو اثاثے جو ہیں بڑی بڑی مالیت کے. تو گھر جب ہیں کروڑوں کا روپے کے گھر ہے ایک تو انہوں نے وہ لے کے تو ایک بندے نے 10 گھر اپنے نام کرا رہے ہیں، نہ اس میں رہتے ہیں. ایک بندہ 10 گھروں میں تھوڑی رہتا ہے. اچھا جی، چودھری محمد سرفراز بلیسڈ. اور زندگی بھائی یہاں پہ اچھے پیسے ہونے چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکیں. تو یہ فلاور بھی اچھے ہیں بھائی، پہلی دفعہ دیکھیں اس طرح کے فلاور. گڈ. کوئی اچھی پوسٹیں بھائی کہاں چلی گئیں؟ پہلے تو بڑی اچھی پوسٹیں آتی تھی جب میں نے ویڈیو بنانا شروع کی تھی. اب جو ہیں کوئی جو ہے کوئی ٹاپک موضوع نہیں مل رہا. ڈیلی فیلنگز. جو لوگ مشکلات میں بھی شکر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ ان کی مشکلات کی نعمت میں اللہ نے بھائی وافر پیدا چیزیں کی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. چپٹا مار کے جو لے گئے ہوئے نا، انہوں نے جو اکٹھا کرے ہولڈنگ کر دی ہوئی ہے ایک دوسرے کی. میں وہ بچے کو پڑھا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا بزنس ہی آئی تھنک وہ پڑھ رہا تھا.
کاروبار، ٹھیک ہے. تو بزنس جو ہے وہ بزنس ہم کہتے ہیں کسی بزنس یہ ہے کہ وہ تمام اکنامکس جو ہے معاشیات کیا ہے. معاشیات یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی جیبوں سے پیسے نکلوا کے اپنی جیب میں کیسے ڈالنے. بس یہ نہیں ہے، ساری جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ یہی ہیں اکنامکس میں کہ کس طرح سے ہم نے کوئی کہتا ہے برانڈ بنا کے لانچ کریں کو کچھ تو سب کا مطلب یہی ہے کہ دوسرے کی جیب میں جو پیسے ہیں وہ ہماری جیب میں آ جائیں. دس از اکنامکس، دس از بزنس. اور کیا بھائی، کاموں کی کل پھر بغیر بجلی گزارو تفصیل کمنٹ میں. یہ میاں تھا طلحہ صدیقی نے. ہاں بھائی افسوس، ویری سیڈ. اب بندہ کیا کر، لائک بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. ہاں تو افسوس بھی نہیں کر سکتا. یہ غصے والا لگا دیتے ہیں، یہ صحیح رہے گا، ٹھیک ہے. یہ بہت بری بات ہے، وجہ پرمٹ بجلی بند رہے گی، بہت بری بات ہے یہ. اور کیا بھائی، پرندہ ہے، فاختہ ہے، آئی تھنک اچھا ہے. اور 3 آدمی ہوں تو وہ علیحدہ سرگوشی نہ کریں. اچھا، یہ بھی آگے ہے کوئی میری داستان. چلو بکھرنے دیتے ہیں، زندگی کو سنبھالنے کی بھی حد ہوتی ہے. کیا ہے یہ، کیا ضرورت ہے زندگی کیوں بکھرنے دیں، اپنے ٹائم پہ بکھر جائے گی، کیا مصیبت پڑ گئی. اچھا جی، ایسے بھائی دکھی باتیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اپنے وقت پہ چلی جائے گی. اچھا مشورہ ہے. ہم کیوں بھی بکھریں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط بنایا تو ہم کیوں. یہ لیچیاں آئی تھنک لیچی کا موسم آ گیا ہے جی. یہ پھل مجھے بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ تو اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. اینی وے، اور خریدتے ہیں لوگ بڑے شوق سے. میں بھی کبھی کبھی خریدتا تو نہیں، کہ گھر میں کہیں کوئی لے آئے تو کھا لیتا ہوں. اور یہ کہ بھائی ریڈ گولڈ فنچ اچھا ہے، خوبصورت پرندہ ہے بھائی. گاڈ بلیس، لائک اٹ. اس کا تم کو کیا بھائی. ایک بین الاقوامی فہرست کے مطابق پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں بیویاں اپنے شوہروں کی سب سے زیادہ وفادار سمجھی جاتی ہیں. ہاں بھائی، اور یہ ہیں ایک میرے دل میں ایک بات آتی ہے. اکثر ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، عورت کو مرد کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. مرد کے لیے کہاں کچھ نہیں، پتہ نہیں پہلے ہوگی یہ بات، لیکن اب نہیں ہے. پہلے بھی میرے خیال میں نہیں تھی، مجھے یاد تو نہیں پڑتا. تو بھائی عورت کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے. اور کوئی ایسے اپنی زندگی جو ہے مالکانہ حقوق ہم کا کسی کے حوالے کر دے گا، ایسا ہوتا تو نہیں. چلے پتہ نہیں کیا تھا، کیوں کلک ہو گیا، گڈ کر دیتے ہیں. اچھا، تو یہ جو ہے ہر ایک کی اپنی ایک جو ہے اپنی ایک لائف ہوتی ہے. تو کوئی اس کو یوں نہیں کہ جو ہے قربان کر دیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، بس دیٹس آل. تو کوئی کسی کو اپنی ملکیت مت سمجھے، نہیں ہوتا بھائی. جو ہیں پرانی باتیں ہیں شاید، میں نے تو کبھی بھی نہیں ایسے دیکھی. ہر ایک بندے نے اپنی لائف جینا ہوتا ہے، اور خاتون نے اپنی لائف جینا ہوتا ہے. تو ہاں، اگر دونوں مل جل کے زندگی گزاریں تو بہت اچھی زندگی ہوتی ہے بھائی. لیکن ایسی زندگی کی خواہش کرنا جو ہے ایک بہت مشکل سی بات ہوتی ہے. اور اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کرے اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر میں ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے. بھائی اس کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو یہ کلمہ بہت اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو گن کے نہیں پڑھنا چاہیے، ایسے کوئی دماغ گھوم گیا تو پھر اس کے جن بھی حاضر ہو جاتے ہیں. ایسی جو نہ نظر آنے والی جو مخلوقات ہیں وہ بھی حاضر ہو جاتی ہیں. اگر کوئی اچھی نہیں ہوگی وہ آپ کو روکیں گی، ٹھیک ہے. اور کوئی اچھی ہوں گی تو آپ کے پاس بیٹھ کے سنیں گی تو پھر پریشان ہو جائیں گے آپ.
ہاں پھر جب کوئی چیز ایسے آ جاتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور بات کا ڈر بھی جاتا ہے۔ تو اکثر جو ہیں خاص طور پہ جب آپ اکیلے ہوں تو اس طرح کا کوئی بھی رد برد اکیلے بیٹھے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے آپ ہوں اکیلے اگر ہوں تو بھئی کسی کام میں مصروف ہو جائیں، اور اس طرح کے جو پڑھنے پڑھانے کے جو عمل ہیں ان سے پرہیز کریں۔ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس طرح سے جو 100 بار پڑھا 50 ایک واقعہ ایک میرے ذہن میں آیا۔ ایک دوست تھا، ہم صوفی تھا صوفی تو میں بھی تھا، تو وہ بھی جو ہے صوفی تھا، ہم جو ہے کھاریاں کا تھا وہ لڑکا، اور لڑکا کیا وہ ہمارے حساب سے تو وہ آدمی تھا، یعنی 35-40 کے قریب ہوگا، بال بچہ والا تھا۔ تو وہ جو ہے باہر جو ہے ایسے ہی ترکی میں اس سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اسے بہت ہی داڑھی رکھی ہوئی تھی، ٹوپی پہنی ہر وقت جو ہے، اور تسبیح وغیرہ پکڑی ہوئی، تو میں نے اسے کہا، ہمارے ساتھ وہ اس نے فیکٹری میں کام بھی کر رہا تھا، تو میں نے کہا اچھا، کیونکہ بات سننے والا بندہ تھا، تو میں نے اسے کہا کہ صوفی صاحب یہ جو آپ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں یا اور اس طرح کی، تو یہ اکیلے میں نہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ رات کو اکیلا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے وہ پڑھتا ہے، تو میں نے کہا کہ نہ پڑھا کرے، اس طرح نہ پڑھے کرے، بندے ہوں چلو پھر کوئی اور بات ہوتی ہے۔ تو اگر دل میں اللہ کی محبت جاگے پڑھو، پھر جتنا مرضی پڑھو، گن کے نہ پڑھو پھر، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ایسے ہی نہیں ہیں کوئی ارادہ کر کے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے، یا اس مشکل سے نکل جاؤں جو اس مشکل سے نکل جاؤں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو پھر جو ہے ایسی چیزیں کے لیے اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہوں۔ خیر اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا بھائی دیکھ ہو سکتا ہے، کوئی مثال کے طور پر میں نے اسے کہا کہ اگر پڑھتے پڑھتے تمہاری زبان کو پکڑ لے تو پھر ٹھیک ہے، اور تم سے نہ پڑھا جائے تو پھر۔ سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، چونکہ ہم دوست تھے تو میں نے اس لیے اس سے بات کی، ورنہ میں تو ایسی باتیں کرتا بھی نہیں۔ تو اس کو میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں کچھ ہوتا، ٹھیک ہے، میں تو پڑھتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تو تم ایسا کرنا، پھر تمہیں آیت الکرسی تو نہیں، ہاں آیت الکرسی تو آتی ہے نا؟ کہتا ہاں آتی ہے۔ تو میں نے کرنا کہ اچھا تم آج نا پھر اس کو 55 ٹائم پڑھنا، 55 دفعہ۔ تو کہتا ہاں میں پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں۔ اچھا اس نے وہ پڑھ لی ہوگی، مجھے اس نے بتایا نہیں میں نے پڑھ لیا۔ تو میں نے کہا پھر تو بچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ پھر اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا پھر آج پڑھنا 555 دفعہ پڑھنا اس کو، ٹھیک ہے کہ نہیں، 555 ٹائم پڑھنا۔ تو کہتا میں پڑھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اگلے دن پھر وہ جو ہے مجھے ملا، تو اس نے مجھے بتایا کہ پتہ نہیں کوئی 100 ٹائم کے قریب اس نے پڑھ لی، تو پھر جو ہے اس کو بھولنا شروع ہو گئی۔ بھائی 100 دفعہ پڑھ لی، 100 دفعہ پڑھ کے تو اچھے سے یاد ہو جاتی۔ کہتا مجھ سے بھولنا شروع ہو گئی، پھر میرے سے پڑھی ہی نہیں گئی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ابھی بھی اچھا ہوا کہ تو جو ہے یہ بات سمجھ گیا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیرے پاس کوئی نہ کوئی کچھ چیزیں حاضر ہو جاتی اور تجھے نقصان ہو جاتا، پھر تو شاید ڈر جاتا۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں ویسے بات اس بندے کو سمجھائی تھی کہ نہ پڑھا کرے۔ ہاں پڑھ لے، اگر تجھے ہیں گروپ میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ چلو پڑھ لے، کوئی اور بات ہوتی ہے، دن کا ٹائم ہو، لوگوں میں آپ بیٹھے ہیں گروپ میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی ایسی کوئی نیت رکھ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت جاگ اٹھے اس کا شکر ادا کرنے کو، کہ اس نے بہت سی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنے کو اگر آپ کا دل کرے تو پھر ضرور جو ہے وہ پڑھیں۔ میں اسے منع نہیں کرتا، جتنا مرضی پڑھیں، لیکن جیسے خام خواہ اپنی جان کو تکلیف کر کے دے کے بے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں 4 رکعت جو ہیں وہ ہم فرض کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیں، تو جو ہیں اب بندہ بڑھا کے جو ہیں 100 رکعت کر لے، تو پھر جو ہے اپنی جان پر اس کو کہتے ہیں عمل کرنا۔ تو وہ ساری رات جو ہے عبادت کرنا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ اگر اتنا اچھا لگتا ہوتا تو ہمیں وہ کہہ دیتا کہ ہاں بھائی، بلکہ ہم تو ساری رات بھی کھڑے نہیں تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم تو فرما برداری ہے وہ بھی ہمارے سے نہیں ہوتی، تو ہم پھر جو ہے اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔
کل بڑی حیرت والی بات ہوئی، میں اکثر جو ہے فجر وقت نماز پڑھ لیتا ہوں، تو 3-4 بجے تک میں جاگ رہا تھا، 5 بجے تک بھی، تقریباً 4:30-5 بجے تک جاگ رہا تھا۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھ لوں۔ نیند مجھے بہت زیادہ آئی ہوئی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ ایسے کرتا ہوں کہ 6 بجے میں اٹھ جاؤں گا، ابھی تھوڑا سا میں آرام کر لوں، کہ نیند کی حالت میں بھی نماز پڑھی تو جانی نہیں۔ تو یہ سوچ کے تو میں تھوڑی دیر سو گیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے بلکہ عشاء کی نماز بھی میری رہتی تھی، تو میں نے ابھی 4:30 کا ٹائم ہوگا، تو میں نے کہا اچھا تھوڑی دیر بعد پڑھتا ہوں، تو بس اس چکر میں میری آنکھ لگ گئی، پھر نہ میرے سے عشاء کے لیے، حالانکہ میں ہوش میں بھی تھا لیکن میرے سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ فجر کی اذانیں میں نے سنی، پھر سورج کے نکلنے تک مجھے ہوش بھی تھا، میں دیکھ بھی رہا تھا، پتہ نہیں جسم اتنا لیزی ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری لائف کا جو ہے وہ حصہ ہوتی ہیں۔ نہیں بھئی اب ویڈیو میرے خیال میں کافی لینتھی ہو گئی ہے، تو یہ باتیں کچھ نہیں ہیں۔ اکثر مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پڑھا کرو، وہ پڑھا کرو، میں کہ نہیں بھئی اگر اللہ کو ایسے ہی منظور ہے پھر ایسے ہی جانے دو، ہم نہیں اس کو بدلتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی تو پتہ، وہ بھی تو دیکھ ہی رہا نا۔ تو بہت ساری جو ہیں مشکلات ایک اور طرح سے تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی مجھے جو ہیں آسانیاں بھی دیں، جو کہ بہت کم کسی کے حصے میں آتی ہیں، تو اس کا جو ہے بے شمار میں شکر گزار ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری بڑی زندگی محرومیوں میں گزری ہے، شکر گزاری میں گزری تو یہ بھی ایک جو ہے قناعت مل گئی، شکر گزاری مل گئی، تو یہ بھی امیر ہونے جیسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھائی چیز کو بھی لائک کر دیتے، تو کوئی نہیں، اللہ کی نعمتیں تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک واقعہ تھا کہ کافی سال پہلے کہ میری شادی نہیں ابھی ہوئی تھی، تو اس وقت میرے نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز پڑھتے پڑھتے مجھے خیال آیا کہ اگر اللہ تجھے، یعنی ایسے میں اپنے خیال میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، تو جیسے مجھے اللہ پوچھ رہا ہو کہ بتاؤ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں نہ مال دیا، نہ دولت دی، ٹھیک ہے، اور نہ گھر دیا اور نہ گھر والی دی، تو کیا اب بھی ہمیں سجدہ کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ پاک، یہ تو وہ چیزیں ہیں تو نے مجھے جو نہیں دیں، تو نے مجھے کیا کچھ دیا، میں تو اس کا نہیں شکر بجا لا سکتا۔ تو میں نے پھر جو ہے 2 رکعت نفل پڑھے، اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دے دیا، گھر بھی اس وقت میں گھر میں ہی ہوں، اور بیوی بھی اوپر سو رہی ہے، بیٹی بھی ہے، اور کھانا بھی کھایا ہوا ہے، اور اس وقت سردی میں بھی نہیں ہوں، کمبل رضائی وغیرہ بھی ہے میرے پاس، موبائل فون بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی پڑا ہوا ہے، اور ایک دوست کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا سارا دن، اس کے پاس رہا، ہم دونوں مل کے جو ہے کام کو نوٹس وغیرہ تیار کرنے تھے، پروفیسر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، وہاں پہ دعوتیں بھی، کبھی وہ جو ہے پھل کٹا ہوا آ جاتا، کبھی جو ہے مولیوں والے آج پراٹھے کھائے، تو اچھی ہے، میں کوئی میرا پیسہ بھی نہیں لگا، شام کو پیسے بھی اس نے مجھے وہ دیے کہ لیں سر آپ ہمارے میرے پاس کام کرتے نہیں تو سر یہ لیں، نذرانہ مجھے دے دیا، تو خالی جیب گیا تھا، تو چلیں آ گیا، خالی جیب آیا تو نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے بھائی، بہت شکر ہے، اور اس نے جو ہے بہت کچھ دیا، اور بڑی اس نے سیریں بھی کرائیں، ٹھیک ہے، جو نہیں سوچا تھا وہ میں تو جو ہے اس کے نعمتیں شمارے نہیں کر سکتا، تو اس کا بھی بہت شکر ادا کرتا ہوں، بہت شکر ادا۔ ہاں ہم نماز کبھی کبھار جو ہیں شیطان کیا، ہمارا جسم اپنے ہی جو ہے وہ غلبہ پا لیتا ہے، تو ہو جاتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اچھا جی، اگر جن گھروں میں بے روزگاری کی وجہ سے خاموشی چھا گئی ہے، خدا تعالیٰ ان پر جو ہے وہ رحمت فرمائے۔ ہاں بھائی، خاموشی اب ایک ہوتا ہے خاموشی آ جانا، اداس پریشانی آ جانا، ایک ہوتا ہے پریشانی میں ہمیں ڈالا ہوا ہے، تو اب لوگوں نے اپنی آپ کو جو ہے پریشانی سے باہر رکھنے کے لیے، پریشانی سے باہر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں ہماری جو خوشحالی ہے یہ کب تک جو ہے وہ مینٹین رہے گی، کب تک ہم اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔
फलाना आ जाए, फलाना आ जाए, फलां के आने से फलां ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो हमारी जो खुशियाँ वो मुसलसल कान जैसे कोई सोने के पलंग पे सोया कौन सो सकता है सोने के पलंग पे। सोने के पलंग हालांकि मेहनती कीमती होता है। अगर किसी के पास सोने का पलंग हो तो उस पर वो नहीं सो सकेगा। उसको यही होएगा मुझे को मार ना दे, मेरा खुद पलंग को छीन ना ले, मुझे को महरूम ना कर दे, यूँ ना कर दे, वो ना कर दे, तो बंदा सो ही नहीं सकता। तो सोने की लकड़ी का पलंग, चारपाई पलंग वगैरह यही ठीक होते हैं, छोटे घर ही ठीक होते हैं जहाँ पे बंदा आराम सुकून से सो सकता है। बहुत बड़े घरों में भी कोई सुकून नहीं होता। तो परेशानियाँ तो हर जगह पे होती हैं। तो ये बहरहाल ऐसे कुछ नफ्सियाती हमारे मसाइल जो हैं वो इस मुआशरे में डेवलप हो गए हैं। हर कोई जो है उसकी यही ख्वाहिश है कि वो चाँद सितारे आसमान से तोड़ लाए। इतनी बड़ी ख्वाहिश करके क्या करनी है भाई। तो हमारी ज़रूरत चाँद सितारे हमने खाने हैं, आसमान से तोड़ कर ले भी आएंगे, क्या करेंगे उनका हैं। अपने घर की छत पे बाहर से फ्रंट गेट के ऊपर लगा लेंगे, वहाँ पे तारा चमकता हुआ बहुत अच्छा लगेगा है, लोग खुश हो जाएंगे। फिर लोग तो नहीं खुश होंगे, लोगों को पैसे देंगे तो खुश होंगे। अब जुर्माना बाहर निकलते हैं, जुर्माना करने वाले हैं चुप करके जुर्माना करवा लें, खुश होंगे, बट कोई मसला नहीं है। और जो है टैक्स लगे हुए हैं, टैक्स के पैसे दे दें, कोई नहीं खुश है। पैसे बांटते जाएँ, दुनिया जो खुश है। तो बस और हमने क्या लेना था, कुछ ही चीज़ बस वो अपने जो है हमारी ज़रूरियात जो पूरी हो जाती हैं। और ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। अच्छा जी, और बेरोज़गारी जो है अगर इसी तरह से जी हमारा तबक़ाती निज़ाम चलता रहा तो बेरोज़गारी जो है वो हमारा कोई भी मुआशरा यहाँ पे तबक़ाती निज़ाम है, किसी मुआशरे में भी जहाँ पे तबक़ाती निज़ाम है वहाँ पे बेरोज़गारी होगी, वहाँ पे लोग जो हैं महरूम होंगे, वहाँ पे लोगों की परेशानियाँ होंगी। क्योंकि बहुत सा जो सरमाया है वो ऊंचे तबके के लोग जो हैं वो लपेट लेते हैं और निचले तबके वालों को कुछ नहीं मिलता। इसके बारे में जो आजकल जो कंट्री हैं तरक्की कर गए हमें, और जिनको हम तरक्की याफ्ता कहते हैं या जिनके वीज़े हम मांगते फिरते हैं और हमें मिलते नहीं हैं, उन्होंने ये सारे दिन देखे हुए हैं, उन्होंने भी ये जो है तबक़ाती निज़ाम देखा है, लेकिन उन्होंने इसको कंकर कर लिया, इस पर फतह हासिल कर ली है। और उनमें कुछ ख़राब बातें ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन ये वाली जो बात है उनमें कि अब दौलत को नहीं पूछते, दौलत को जमा नहीं करते, और वो जो हैं इसको बांटते हैं, बांट के वो खुश होते हैं और इससे उनको सुकून मिलता है। और वह समझते हैं बहुत ज़्यादा दौलत आने के बाद उनकी ये कोशिश होती है कि वो जो हैं अच्छे इंसान बने, लोग उनको अच्छा कहें, ठीक है। तो ये जो है हमें आज मेरी ज़िंदगी की जो बातें मुझे अच्छी याद आई मैंने आपको बताई। तो मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई भाई, 1 बजने वाला है, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गई है। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ अल्लाह करे दुआ करेंगे ये रिकॉर्ड हो गई हो, मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़े। अच्छा जी, अब तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और उम्मीद करता हूँ साउंड क्वालिटी आज अच्छी ही होगी। तो मिलते हैं फिर कल एक और वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और भाई कहाँ चला गया ये जो है, ये आ गया।